پرکھ۔ السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج سامنے ہیں اور اس صوبے میں حکمران جماعت اسلامی اور تحریک انصاف یقینی طور پہ ایک بڑی کامیابی کے ساتھ سر فہرست ہیں، مگر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر جماعت اسلامی اور ہم ان سے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات اور اس کے علاوہ بھی جو اہم موضوعات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ جناب سراج الحق صاحب، بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے مطمئن ہیں آپ بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام نے آپ پہ اور تحریک انصاف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخابات کا ہونا بھی بڑی اچھی بات ہے، ایک خوش آئین ہے، اور سیاسی حکومت میں بلدیات کا ہونا ایک اور بھی اچھی بات ہے۔ اور اب پنجاب کی باری ہے، پھر سندھ کی باری ہے، اب ہم ان کا دیکھیں گے کہ یہ بھی کر لے۔ لیکن خیبر پختونخوا کا جو نظام ہے وہ ایک لحاظ سے دوسروں سے منفرد ہے، اور ہماری کوشش رہی کہ یہ حقیقی معنوں میں ایک لوکل گورنمنٹ ثابت ہو جائے، اور 30% فنڈ اس کو اب ملے گا، لیکن یہ ایک ابتدا ہے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہ کرے تو یہ بنیادی اکائی ہے کسی معاشرے کو درست کرنے کا، آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ میں جب صوبائی اسمبلی میں بھی تھا تو ایک بار میں نے اسمبلی میں تجویز پیش کی کہ ہم اپنے اپنے فنڈ کو بلدیاتی اداروں کو منتقل کریں۔ اگرچہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ اگر ایک MNA کے ساتھ، ایک MPA کے ساتھ 2 کروڑ ہے، 5 کروڑ ہے، تو اتنے بڑے حلقے میں وہ کہاں پیسہ لگائے گا؟ تو اس لیے سارا پیسہ اگر ادھر جائیں اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران کا واحد کام کیا ہو، قانون سازی، اصلاح کرنا، ویژن دینا، نگرانی کرنا، احتساب کرنا اور اداروں کی سچویشن کو بہتر بنانا، اس کے بجائے اب وہ نہیں ہوتا۔ اب یہ تو کانسیپٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف پر عوام نے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں ان کا مزاج انقلابی ہے۔ اور دیکھیں ایک زمانے میں MMA کی حکومت تھی، اس کے بعد ANP کی حکومت تھی، اس کے بعد PTI اور JI کی حکومت ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگ جو ہے سچے معنوں میں، اگر ایک کنڈکٹر ہے وہ بھی سیاسی آدمی ہے، اگر ایک مزدور ہے وہ بھی سیاسی ہے، غربت اپنی جگہ پر، لیکن وہ پوری طرح وہ سیاسی نظریات رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی ایک نشان کا یا کسی ایک لیڈر کا یا کسی ایک پارٹی کا غلام نہیں بنتا ہے، وہ کارکردگی دیکھتا ہے اور اس بیس پر فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے؟ میرے خیال میں ہمارے توقع کے مطابق تو دیا ہے۔ اگر میں اپنی جماعت کی بات کروں تو گزشتہ الیکشن جو بلدیات تھے اس کے بنسبت اس میں ہر ڈویژن میں ہمیں نمائندگی ملی ہے۔ حکومت، صوبائی حکومت پہ اعتماد کا اظہار ہے؟ یعنی اگر ہماری اور PTI کا ووٹ اب بھی اکٹھا کیا جائے اور جو ہمارے کامیاب امیدوار ہیں اور ان کا، تو ایک بڑی میجارٹی نے ہمارے اوپر اعتماد کیا۔ آپ کا اور تحریک انصاف کا ووٹ اکٹھا ہوا نہیں، آپ نے اتحاد کیا نہیں، حکومت میں تو آپ اکٹھے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات میں آپ علیحدہ علیحدہ کیوں؟ آزادی ہے نا، جمہوریت ہے نا جی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک بار باندھے گئے تو ہر چیز میں آپ اسی طرح رہیں گے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ ظاہر ہے جی، اصل میں ہمارے اپوزیشن جماعتوں نے تو آپس میں اتحاد کیا، اس سے فریقی اتحاد بنایا، JUI نے بھی، ANP نے بھی اور پیپل پارٹی نے بھی، اور بہت زیادہ اچھی طریقے سے انہوں نے اپنا سیٹ تقسیم کیا۔ ہمارے ظاہر ہے میں نے تو صوبے کو اختیار دیا کہ یہ صوبائی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے، اور PTI صوبائی بنی نہیں ہو سکا۔ اور اس میں شاید کیا اختلاف؟ اس میں شاید یہی تھا کہ میرے خیال میں بنیادی یہی تھا کہ ایک تو PTI کے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شاید ہم تنہا اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک کیک ہے اس کو تقسیم کر لے تو تھوڑا ملے گا، اور تنہا ہو تو ہمیں زیادہ ملے گا۔
تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی صوبائی حکومت خاص کر پرویز خٹک نے کوشش کی کہ ایک اتحاد کی صورت میں ہم الیکشن لڑے، لیکن اس کے باوجود بھی پشاور کے بعض حلقوں میں ہو گیا، مردان میں کہیں ہو گیا، اکا دکا جگہوں پر ہو گیا، لیکن ہر جگہ یہ اتحاد وجود نہیں ہو سکا، ہر جگہ پہ نہیں ہو سکا۔ کیا یہ انتخابات جو ہیں شفاف تھے اور الیکشن کمیشن کو آپ خراج تحسین پیش کریں گے ان انتخابات کو کرانے میں؟ بڑے ڈسکشن اس پر اب ہو رہے ہیں، بڑے اعتراضات آ گئے ہیں، بڑے تحفظات آ گئے ہیں، اور ہمارا تو خیال تھا کہ چونکہ قومی سطح پر الیکشن کمیشن اتنا ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ایک اچھا نظام بنایا ہوگا، لیکن اب کل دیکھنے میں آیا کہ اسی طرح انہوں نے کوئی خاص سبق شاید نہیں لیا، اور وہیں خرابیاں، وہیں بد انتظامیہ، حتیٰ کہ مجھے فون آیا کہ ہم تو الیکشن میں قطار میں کھڑے ہیں لیکن ہمارا امیدوار کا نشان ہی نہیں ہے بیلٹ پیپر پر۔ تو اتنے بڑے غلطیاں کیے، میں خود حیران ہوں کہ کیا کام انہوں نے کیا۔ تو بہت زیادہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی اچھی مثالی کارکردگی الیکشن کمیشن نے نہیں دکھائی۔ ایک تاثر یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ کی صوبائی حکومت بھی ہے، جس نے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ مناسب نہیں کیے۔ میرے خیال میں ہمیں نیت پہ تو شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن عملی طور پر کچھ جگہوں پر شکایات ملی ہے۔ ایک تو جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہے۔ جمہوریت کا اور الیکشن کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ 5 یا 7 لاشیں گری اس میں اور لوگ مرے، آپس میں لوگ 10 پر گریبان ہوں۔ تو میں خود فکر مند ہوں کہ کیوں ہمارے کارکنان میں، یعنی ہمارے سیاسی اور پولیٹیکل ورکر میں برداشت کا وہ نہیں رہا، اور یہی ہے کہ کلوٹوں کی بجائے مکے بھی چلے، ڈنڈے بھی چلے اور فائر بھی۔ لیکن پولیس کا اپنا ایک کیس ہے، پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نفری نہیں ہے، اور پولنگ سٹیشن زیادہ تھے، ہمارے لوگ کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں غلطی ہوئی ہے، میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ میں غلطی کو غلطی کہوں گا اور سچ کو سچ کہوں گا۔ غلطی میں کروں، میرا کارکن کرے، میں کہوں گا کہ یہ غلطی ہے۔ اس لیے اگر صوبائی حکومت نے انتظامات کیے ہیں، کوشش تو کی، اس کے باوجود بھی پشاور اور چند دوسرے علاقوں میں چند واقعات ایسے ہو گئے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ کیا دھاندلی ہوئی؟ میرے خیال میں کچھ لوگوں نے تو کوشش کی، پکڑے بھی گئے۔ منظم دھاندلی ہوئی؟ میں منظم کا لفظ یعنی زوے پہ اتنا شک تو نہیں ڈال سکتا ہوں، لیکن کچھ لوگ پکڑی بھی گئے اور کچھ کوشش کی گئی۔ میں نے صبح اپنے دفتر میں اجلاس بلایا تھا تو بہت سارے کیسز آ بھی گئے اور لوگوں نے کمپلینٹ بھی کیے، لیکن میں یہ تو 1-2 دنوں میں جب ہم سارے تفصیلات جمع کریں گے بتا سکیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر مجموعی الیکشن کا ہونا ہی بڑی اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عمران خان صاحب میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے یہ انتخابات کرا دیا، وہ اپنی قانون سازی کا کریڈٹ تو لیتے ہیں، مگر اس قانون سازی پہ عمل کرنے والے ادارے یعنی الیکشن کمیشن کو اس کا کریڈٹ نہیں دے رہے۔ آپ اس کو کریڈٹ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیے، یہ کسی فرد کا فیصلہ نہیں ہے، ہمارے آئین کا مسئلہ ہے کہ ہمارے آئین نے کہا ہے کہ الیکشن ہو، پھر عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن ہو، پھر ہر حکومت نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ الیکشن ہو، پھر ہر صوبائی حکومت کا اعلان ہے کہ الیکشن ہو۔ اگر الیکشن نہ ہوتا تو یہ قانون کا، آئین کا وائلیشن ہوتا اور وعدہ خلافی ہوتی۔ اس لیے اس کا کریڈٹ کسی ایک آدمی کو، ایک پارٹی کو، ایک الیکشن کمیشن کو دینے کے بجائے عوامی کو جاتا ہے، اس لیے کہ عوام کا فیصلہ ہے کہ الیکشن ہو۔ عمران خان نے صوبائی الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے ابھی بیان جو دیا بلدیاتی الیکشنز کے بعد، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مرکزی الیکشن کمیشن پہ تو کوئی شک نہیں، مگر جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے ان کو تبدیل ہونا چاہیے تھا، ان کو استعفے دینے چاہیے تھے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اپنے اتحادی کی اس بیان سے؟ دیکھیے، انہوں نے اگر بیان دیا ہے تو یہ اس کا موقف ہے اور وہ حق رکھتا ہے آپ کا کیا موقف؟ اپنے خیال۔ لیکن میں تو کل کی کارکردگی ان کا دیکھ کر مجھے افسوس ہوا ہے کہ خود جو آروس کی کارکردگی سامنے آئی ہیں وہ تو قابل افسوس ہے، اور جو پولنگ سٹیشن پر بد انتظامی اور جو بیلٹ پیپر پر نشانات کا نہ ہونا، لوگوں کو پورا موقع مہیا نہ ہونا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پوری صوبے میں یہ کام ہوا ہے، لیکن چند اضلاع ہے خصوصی طور پر پشاور ویلی میں جس میں بہت زیادہ بد انتظامی دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ کوئی انتخابی عذرداری دائر کریں گے اس حوالے سے؟
ابھی تو رزلٹ آ رہے ہیں، ابھی تو بہت سارے جو ایسے پولنگ اسٹیشن ہے جن کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ہے، تو ابھی تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ سارے معاملات کلیئر ہو جائے، اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن بہرحال جہاں غلطی ہے ہمیں غلطی کو غلطی کہنا چاہیے، جہاں کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیا یہ جمہوریت کی کامیابی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ دینا جمہوریت کا ایک جزوی کام ہے، لیکن جمہوریت تو ایک سوچ کا نام ہے، جمہوریت تو ایک منزل ہے. اور میں جو جمہوریت چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو مراعات ہے وہ غریب آدمی کو پہنچے، جو ریلیف ہے وہ غریب آدمی کو پہنچے. جمہوری نظام کی بات. میں جمہوری نظام کی بات کرتا ہوں. ووٹ تو بیچارہ ہمیشہ غریب ووٹ دیتا ہے، خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے یا نہیں؟ اور ووٹ دینے کے بعد پھر بل دیتے ہیں، پھر ٹیکس دیتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر چیختے ہیں، پھر جلسے جلوس وغیرہ یہی کرنا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جمہوریت تو ہے، جمہوریت کیوں نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک معراج ہے. اسلام آباد میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں جس جمہوریت کی ضرورت ہے پاکستان کے عوام کو، وہ ابھی نظر نہیں آتا. ابھی میں اگر آسان الفاظ میں کہوں، میں ملک کی جمہوریت کو اور سیاست کو اور معیشت کو یرغمال سمجھتا ہوں. اب تک آزادی نہیں ہے. کس نے یرغمال بنایا ہوا؟ ایک خاص طبقہ ہے جو پیسے کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، جو تجارت اس کو سمجھ کر کرتے ہیں، ہابی کے طور پر اس کو اپناتے ہیں، اور اس کو اپنے سٹیٹس کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، حکومت کی اصول کے لیے. اور یہ طبقہ خیبر پختونخوا میں نہیں رہتا؟ میرے خیال میں پوری صوبے میں تو کیا پورے ملک میں ہے، چترال سے لے کر کراچی تک ایسے خاندان، ایسے وڈیرے، ایسے قوانین، ایسے سائیں موجود ہے ہر جگہ پر میرے خیال میں. لیکن جب تک تعلیم آپ نہ ہو، سیاسی شعور آپ نہ ہو، اور بار بار الیکشن کا پروسیس ہو، انشاءاللہ منزل تک پہنچ سکتے. اور یہ طبقہ وہ بھی ہے جو خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکتا ہے؟ میرے خیال میں اگر کسی نے بھی روکا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ کسی نے روکا ہوگا، تو میرے خیال میں ہمارے خواتین پاورفل ہے، وہ بہت زیادہ جمہوری حق رکھتے ہیں، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا ہے. اور خواتین نے ووٹ ڈالے نہیں. اس دفعہ بلدیاتی انتخابات میں بھی دیر کے بھی بہت سے حلقوں میں خواتین نے ووٹ نہیں ڈالے. میرے خیال میں کچھ تو ڈالے ہیں، لیکن ہر جگہ کا ایک ماحول ہے، کلچر بھی ہے، ماحول بھی ہے. خصوصاً وہ علاقے جہاں بہت زیادہ بدامنی رہی ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، اور پھر ایک میں نے جو محسوس کیا، خواتین کو ماحول بھی میسر نہیں آیا کہ وہ پردے میں جائیں، عزت کے ساتھ بیٹھے، اور ان کے بچوں کے لیے. اس لیے کہ ایک دیہاتی خاتون ہے، اس کے ہاتھ میں آپ 7 پرچے تھما دیتے ہیں، اس کو مہر دیتے ہیں، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے. تو 7 پرچوں پر مہر لگانے بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے. پھر قطاروں میں انتظار کرنا، تو ان کے شیرخوار بچوں کے لیے انتظام نہیں ہے، ان کے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے. یہ انتظام کرنا تو آپ کی حکومت کا کام تھا نا؟ نہیں، یہ الیکشن کمیشن انتظامات سب کچھ وہ کرتے ہیں، حکومت تو اس کی پابند ہوتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا ارینجمنٹس ہیں، جو سیکیورٹی ہے، جو تحفظ ہے، اور جو سہولیات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پولنگ سٹیشن میں ٹوائلٹس ہونے چاہیے، حاجت کے لیے پانی پینے کا ہونا چاہیے، یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا یا حکومت کا تھا؟ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں کہ خواتین کو ایک مکمل باپردہ حیا کے ساتھ ایک اچھا انتظام ہونا چاہیے، تو یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو اس وقت نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں کر سکے، یہ کرنا چاہیے. تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت ان سہولیات کو فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے؟ یہ ملک کی کسی بھی حصے میں نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ میں نہیں ہے کہ قطاروں میں کھڑے ہو، انتظار گاہ ہو، سایہ ہو، پانی کا انتظام ہو، واش روم کا انتظام ہو، بچوں کے لیے دودھ کا انتظام ہو. ابھی چونکہ انیشیل سٹیج ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ چلے کام پہ آغاز تو ہو گیا، اور کچھ ہی صحیح لوگوں نے ووٹ ڈالنا تو شروع کیا. پھر یہ جو علاقہ اس میں تو آپ لوگ بطور حکومت اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ خواتین جو بڑی تعداد میں ووٹ نہیں ڈال سکی، اس میں آپ کی بطور حکومت ناکامی بھی شامل ہے کہ ان کو سہولیات نہیں دے سکتے؟ آپ ایک لفظ کے پیچھے لگے کہ میں یہ کہوں کہ جی ہاں اس میں ہمارے بڑی غلطیاں بڑی غلطیاں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نہیں ہے تو آپ کے نہیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایجنڈے میں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن اس لیے کہ نقشہ بنانا، لائحہ عمل دینا، افراد مہیا کرنا، انتظام کرنا، ضابط اخلاق کرنا دینا، یہ تو سارا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر کہیں انتظام نہیں ہو، کہہ دیتے کہ جناب جب تک انتظام نہ ہو ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. حکومت بھون ہوتی وہ کرتی. اور اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے جو خواتین اہل خانہ ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ بالکل آزاد ہے،
وہ ووٹ دینا چاہتی ہیں تو اس میں بھی ان کو آزاد ہے، اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو اس میں بھی آزاد ہے، اس لیے کہ اب تک ہمارے ملک میں ایسا قانون نہیں ہے کہ جس خاتون نے ووٹ نہیں ڈالا یا جس مرد نے ووٹ نہیں ڈالا یا جس صحافی نے ووٹ نہیں ڈالا، جو عموماً صحافی بھی نہیں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کام کرتے ہیں، تو اب تک وہ قابل مواخذہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ قانون سازی کر لیں کہ جس نے ووٹ نہیں ڈالا اس کو ہم سزا بھی دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جیل جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے، اور آپ لوگ، آپ کی حکومت انہیں سزا دلوائے گی۔ میرے خیال میں اگر قانون بن جائے پوری پاکستان کے لیے ایک قانون، ایسا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کوئی جزیرہ تو نہیں ہے، ہم بھی اس پاکستان کا ایک حصہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا قانون اگر بن جائے جو اپنے رائے کا استعمال نہ کرے اس کا کوئی نہ کوئی احتساب تو ہو۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب موجود ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو ووٹ نہ ڈالے یا ووٹ ڈالنے سے کسی کو روکے، تو ایک قانون تو یہ ہے کہ جو ووٹ ڈالنے سے کسی کو روکے وہ بھی جرم ہے، اور یہ موجودہ قانون کے تحت قابل سزا ہے۔ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ امیدواران نے معاہدہ بھی کیا دیر میں، خاص کر کہ خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا، اور اس معاہدے کے حوالے سے آپ کو بطور حکومت آپ نے کوئی تحقیقات کی ہو، کوئی انکوائری کی ہو، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ہمارے علم میں اس طرح بات نہیں آئی ہے، آپ کے علم میں بھی نہیں آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پروپیگنڈا ہے جی۔ اچھا، اور خود میرے حلقے میں خواتین نے ووٹ ڈالا ہے، سوات میں ووٹ ڈالا ہے، ملاقہ ایجنسی میں ووٹ ڈالا ہے، ایسا کوئی ایک کیس بھی نہیں آیا ہے کہ خواتین پولنگ اسٹیشن کی طرف آئی ہو اور کسی نے منع کی ہو۔ اگر آپ کے سامنے اس تحریر کا کوئی معاہدہ آپ کی نظر سے گزرا، یا اس پہ جو دستخط کیے جن لوگوں نے، آپ ان لوگوں کے نام سے واقف ہیں؟ میرے خیال میں اس پہ تو تاریخ نہیں ہے کہ کب کی ہے، لیکن ان ناموں سے آپ واقف ہیں؟ یہ چونکہ بلدیاتی اداروں کے نام ہیں، جماعت اسلامی کا بھی ایک نام ہے، اعظم صاحب ہیں، ملک اعظم یا ملک اعظم ہے، جی، امیر آپ انہیں جمال جانتے ہیں، مقامی دیر کے ہیں یہ؟ ثناء اللہ نہیں، یہ اپر دیر کے اگر ہے، لوور دیر کے کم از کم نہیں ہے۔ اور یہ جو نام آپ نے لکھے ہیں جان زیب تو رمنگ، یہ ہے جناب، یہ تو مسلم لیگ کا لیڈر ہے، مطلب دوسری جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس میں، پروفیسر یہ 93 پی کے، یہ اپر دیر کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ معاہدہ جعلی ہے؟ یا میں ویسے اس کو جعلی بھی نہیں کہتا ہوں، میں اس کو صحیح بھی نہیں کہتا، میں اس کو غلط بھی نہیں، اس کا تحقیق ہونا چاہیے، اگر کہیں ہوا ہے اس طرح تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ہم بالکل اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، اس کو مانتے بھی نہیں ہے اس معاہدے کو، مگر اس معاہدے پہ جو ہے عمل درآمد تو ہوا، اور اگر وہاں ہوا ہے تو تحقیق کر لے، حکومت کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ تحقیق حکومت بھی کرے گی، یقیناً کریں گے جی، اور اس کے کچھ نتائج بھی سامنے آئیں گے ضرور آئیں گے، اور جن لوگوں نے ووٹ ڈالنے سے خواتین کو روکا ہے تو وہ ان کی تلاش اگر بھی کوئی کریں گے۔ خاتون ایسا کمپلینٹ کرے کہ ہاں مجھے روکا گیا ہے تو پھر تو بہت ہی ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی خاتون کو گھر سے اٹھا کر اس کی مرضی کے بغیر پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا، یہ بھی جمہوریت نہیں ہے۔ نہیں، ظاہری بات ہے، مرضی کے بغیر تو نہیں۔ تو ظاہر ہے۔ کیا یہ ثابت ہوا کسی سروے میں یا کسی تحقیق میں جو آپ نے کی ہو کہ دیر کے علاقے میں خواتین ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی؟ آپ نے کوئی سروے کیا ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں اگر ہم اس کو اعتماد دیں، ہم اس کو اچھا ماحول دیں، ہم اس کو قطار میں زیادہ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے، کوئی پانی کا انتظام ہو، بچوں کے لیے دودھ کا انتظام ہو، اگر اس طرح کوئی وہ دے دے تو اگر ہم 50% وسائل مہیا کریں تو 50% لوگ برداشت بھی کریں گے۔ تو آئندہ کے لیے آپ کی حکومت یہ وسائل مہیا کرے گی؟ بالکل، میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، اہم سمجھتا ہوں، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ کیا اصولی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب ضمنی انتخاب ہوا لوور دیر میں تو آپ کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے، تو کیا اصولی طور پہ آپ کے امیدوار کو اپنے اس انتخابی جیت کے بعد استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا کہ جب تک خواتین باہر نہیں آئیں گی یا ان کو وہ ماحول نہیں فراہم کیا جاتا، مجھے ایسی کامیابی نہیں چاہیے؟ دیکھیے، جنہوں نے ووٹ دیا ہے
مردوں نے جن مردوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, کسی خاتون کا بیٹا ہے, کسی خاتون کا شوہر ہے, کسی خاتون کا ماموں ہے, کسی کا چچا ہے, کسی کا بھتیجا ہے. یہ جو مرد ہے نا اس کے چاروں طرف بھی خواتین ہی ہوتی ہے, لیکن ان کا خیال نہیں رکھا مرد. میں عرض کرتا ہوں کہ خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ ووٹ دے دے, لیکن اگر کوئی مرد بھی ووٹ نہ ڈالے تو اس قانون میں, اس نظام میں اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں. تو امیدوار کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جب خواتین ان کو ووٹ نہ دے تو استعفیٰ دے دے. اگر آپ نے یہ قانون بنایا تو اب بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو گھر جانا پڑے گا. ہونا تو چاہیے. آپ بنائیں گے قانون یا نہیں بنائیں گے؟ میرے خیال میں یہ تو کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ جناب اگر مجھے پلانے ووٹ نہیں دیا اور پلانے ووٹ نہیں دیا تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. نہیں, مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ میں سب کو کہوں کہ مجھے ووٹ دے دے. میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا, تیار کروں گا, اس کا احساس دلاؤں گا. آپ نے موٹیویٹ کیا؟ یقیناً ہم نے تو اتنا موٹیویٹ کیا کہ قومی اسمبلی کے ہمارے ادھر ایک ممبر ہے سید عائشہ صاحب, وہ ان علاقوں میں گئی, انہوں نے بڑے اجتماعات کیے. پھر ہمارے ایک ایم پی اے ہے پی کے اسمبلی میں راشدہ ظفر صاحبہ, وہ بھی گئی. انہوں نے وہاں بڑا کمپین کی کہ آپ لوگ ووٹ ڈالے, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں نکلے. ایک اور بات کر لوں مطیع اللہ جان, خواتین مصروف ہوں گی. میں ایران گیا تھا تو ہمارا ایک پروٹوکول آفیسر تھی, خاتون تھی. ان دنوں احمدی نژاد کا الیکشن ہو رہا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کس کو ووٹ دیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے طے کیا تھا کہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گی, میں ووٹ نہیں دینا چاہتی تھی. لیکن پھر آیت اللہ خمینائی نے فتویٰ دیا کہ وہ 2 افراد استعمال نہیں کرتے, یا وہ فرد جو جاہل ہو, جو ووٹ کا استعمال اور ووٹ کی اہمیت نہیں جانتا ہو, یا وہ آدمی جو ہماری ایران کا مخالف ہو, جس بھی نہیں لینا چاہتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہ میں منافق, نہ میں جاہل ہوں, وہ اسلامی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی خاتون تھی, اور نہ میں ایران سے کم محبت کرنے والی ہوں, اس لیے میں اب ووٹ ضرور ڈالوں گا. تو یہ احساس اگر ہم عام کریں کہ اگر جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو حکومتی معاملات میں, قومی معاملات میں شریک بناتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہوگا. آئندہ الیکشن میں میرا یہ خیال ہے کہ بڑے پیمانے پر خواتین ووٹ ڈالیں گے. ذاتی مثال پیش کریں گے خواتین کو ووٹ کی طرف راغب کرنے کے لیے؟ جی ہاں, میں جب ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں میرے اپنی فیملی چونکہ پشاور میں تھی تو میں تو گیا, لیکن میں اس کو ساتھ نہیں لے جا سکا. تو جب واپس آئے تو خود میری اہلیہ نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں خود بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اور ووٹ ضرور ڈالوں گی. میں نے کہا ویلکم, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو میرے خیال میں ہماری اس آپس کی ڈسکشن کی وجہ سے یہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ نہیں. تو یہ بلدیاتی انتخابات میں آپ نے پھر انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہے الیکشن کے لیے؟ میں خود بلدیاتی الیکشن میں خود نہیں گیا, بلکہ میں منصورہ میں تھا, اور میں نے اپنے جو کڑے تھے ان سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی ول میجارٹی ہے کہ آپ کو اتنا دور سے آنا آپ کے لیے مشکل ہے. اچھا سراج صاحب, تھوڑا سا ہم اگر اس سیاسی صورتحال کی طرف اگر ہم آئیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اور جماعت اسلامی بہت سارے معاملوں پہ اتحاد تو ہے ان کا حکومت کے اندر, مگر دوسرے معاملوں میں بھی اب جیسے عدالتی کمیشن کے اندر تحقیقات ہو رہی ہیں تو تحریک انصاف تو بہت سارے شواہد عدالتی کمیشن کے سامنے لا رہی ہے دھاندلی کے حوالے سے. چند دوسری جماعتیں بھی ہیں, جماعت اسلامی اس سارے عدالتی کمیشن میں کہیں نظر نہیں آتی, کوئی شواہد نہیں لا رہی منظم دھاندلی کے. آپ کو انتظار ہے کیا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تو ہم نے پیش کیے ہیں, قبائلی علاقوں کے حوالے سے یا کراچی میں چین شوٹنگ کے حوالے سے, اور جو نہیں ہے وہ ہم کیا پیش کریں. اس لیے ہم اصولی طور پر جوڈیشل کمیشن کے حق میں تھے, ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی, ہم نے اس کے لیے حکومت کو راضی کرنے میں کامیابی حاصل کی. اب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ اگر ان کو کہیں شک ہے, شکایت ہے, تحفظ ہے تو اپنی شکایت اب ادھر لائیں, ثابت کریں. ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس عدالتی کمیشن کی تحقیقات کا کوئی منطقی نتیجہ ہوگا؟ میں نجومی تو نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یقیناً کچھ حلقوں کے حوالے سے
ایسی گواہیاں تو موجود ہے جہاں جو ثابت ہو جائیں گے. اور اس کو آپ منظم دھاندلی نہیں کہہ سکتے. یہ فیصلہ تو اس کا کام ہے، یعنی جوڈیشل کمیشن کا. البتہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آ جائے اس میں قیل و قال کرنے کے بجائے اس کو تسلیم کیا جائے، حکومت بھی اس کو تسلیم کرے اور اپوزیشن بھی اس کو تسلیم کرے، تاکہ ہم یہ بات ثابت کریں کہ یار ہم عدالتوں پر اعتماد کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، ابھی جو بلدیاتی انتخابات کے فوراً بعد ہی جب جشن منایا جا رہا تھا تحریک انصاف کے کچھ ورکرز کی طرف سے ہوائی فائرنگ کا بھی ایک الزام لگا، اور پھر اس کے فوراً بعد ایک لڑکے کی شہادت بھی ہوئی، تو میاں افتخار صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، جو سابق صوبائی وزیر بھی تھے عوامی نیشنل پارٹی کے. تو آپ ان کی اس گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہوائی فائرنگ کرنا ہی غلط تھا، اور اس کے بارے میں بھی جو انتظامیہ ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے تھی. اگر لیا ہے تو اچھا ہے. پھر یہ اگر ایک آدمی قتل ہوا تو یہ اور بھی افسوسناک بات ہے. جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں لاشیں گریں اور لوگ مریں، بلکہ یہ تو ترقی کے لیے ہے. جہاں تک میاں افتخار حسین صاحب کی بات ہے، اس کو میں جانتا ہوں، طالب علم تھے ہمارے ساتھ، وہ پختونخوا فیڈریشن میں تھے، ہم اسلامیہ میں طلبہ میں تھے، اور اس زمانے میں اختلاف بھی ہے اور دوستی بھی ہے، اور اب تک وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے. تو میرے اپنا جو خیال ہے یا جو میری عقل ہے وہ تو یہ نہیں مانتی ہے کہ ایک سیاسی لیڈر بندوق اٹھائے گا اور کسی کو ہٹ کرے گا. لیکن اگر کسی نے اس پر، اس لیے لوگ اس بارے میں شک میں ہیں، یعنی کلیئر نہیں ہے. بے شک اس کو کلیئر قرار بھی دیا جائے، پھر بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ایک FIR درج کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کو لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنا کیوں کرنا پڑا، دھرنا کیوں مجبور ہوا؟ اگر یہ ایک عام آدمی ہوتا. اس لیے میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مظلوم بن جاتا ہے تو ان کی وکالت کوئی سیاسی پارٹی نہ کرے، حکومت اور ریاست اس کے لیے ذمہ دار ہے. قاتل کو پکڑنا ریاست کی ذمہ داری ہے. رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا رانا ثناءاللہ کو، جیسے میاں افتخار صاحب کو گرفتار؟ میں انصاف کی بات کرتا ہوں، میں عدل کی بات کرتا ہوں، قانون کی بات کرتا ہوں، اور ایس سچ میں نے خود تمام فائل تو نہیں پڑھے ہیں کہ ایک وکیل کے طور میں خود پڑھوں اور جا کر معلوم کروں. میں تو ایک مجموعی تناظر میں بات کرتا ہوں کہ لاہور میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور بھی افسوسناک ہے. اگر 14 آدمی قتل ہو گئے، چلے انہوں نے آرڈر نہیں دیا، انہوں نے قتل نہیں کیا، تو جنہوں نے قتل کیے ہیں، جن کے فائر سے وہ شہید ہو گئے، ان کو تو گرفتار کر کے حکومت کو ثابت کرنا چاہیے. تو پشاور میں جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ بتائیں کون سے سانحہ؟ پشاور میں تو اتنے سانحات ہو گئے. پشاور کے اسکول کا، آرمی پبلک اسکول کا، میرے خیال میں اس میں اکثریت گرفتار ہو گئے ہیں، اور وہ خود فوج نے اس سارے مسئلے کو ٹیکل کیا ہے، اور ان کی اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. ظاہر قبائلی علاقوں میں تھے یا کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، اور کوئی FIR بھی تو کٹی تھی، اس پر سب کچھ ہوا ہے. کوئی عدالت میں پیش کیے جا رہے ہیں. خود جو فوج ہے وہ اس پر مطمئن ہے کہ انہوں نے قاتلوں کو گرفتار بھی کیا ہے. کیا عوام کے منتخب نمائندے مطمئن ہیں یا نہیں، جنہوں نے ووٹ لیے ان لوگوں سے بچے مارے گئے؟ جب وہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کا پیچھے انہوں نے کیا، ان کو پکڑا. آپ کو یقین ہے کہ وہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں بچوں کے والدین کو میرا یہ کام نہیں کہ میں جا کر ان کی شکل دیکھوں، ان کا پاسپورٹ دیکھوں، ان کا شناختی کارڈ دیکھوں، پھر ان کا DNA ٹیسٹ کرا لوں، یہ کام ایز اے شہری میرا نہیں ہے، حکومت کا کام ہے. اور خود حکومت میں سمجھتا ہوں، نہیں میں IGP نہیں ہوں، میں DIG نہیں ہوں، میں آپ جواب دہ نہیں ہیں لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں جواب دہ ہوں اتنا میں کام کرتا ہوں. لیکن جب خود آرمی یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے ان کے قاتل گرفتار کیے ہیں. کون سی عدالت میں پیش کیے جا رہے ہیں ان کے قاتل؟ ان کا جو اپنا نظام ہے، جو 21 آئینی ترمیم کے اس میں روشنی میں ان کو جو اختیارات ملے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس لیے اگر سویلین کوئی اس میں جانے کی کوشش بھی کرے تو ان کے لیے وہ راستہ نہیں ہے. بشمول حکومت کے، یعنی حکومت سے جو امداد وہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے گورنر کے تحت چاروں تمام، اس میں گورنر بھی ہے، اس میں کور کمانڈر بھی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہے،
وہ اس طرح تمام حکومت معاملات کا ایپیکس کمیٹی چلاتی ہے خاص کر ایسے معاملات میں. ظاہر ہے وہی کلا ہے. اس میں میری طرح یا آپ کی طرح عام لوگوں کا عمل دخل تو نہیں ہے. آپ عام لوگ تو نہیں ہیں, آپ میں بالکل ایک شہری ہوں. آپ مجھے آپ کی جماعت میں یہ چاہتا ہوں آپ اس جماعت کے امیر ہیں. ہر آدمی ایک عام آدمی ہے اور اسی نے یہ جو وی آئی پی سسٹم ہے آپ کے ذہن میں, لوگوں کے ذہن میں کہ وی آئی پی اسی کلچر نے ہمارے معاشرے کو خراب کیا. دیکھیں اگر قانون مجھے ایک حق دیتا ہے تو پھر وہ میرا فرض ہے. اگر قانون مجھے ایک حق نہیں دیتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مداخلت کرنا اگر میں چاہوں تو یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہوگا. سرا صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پہ گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک اپنا گریبان میں. آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب. سراج الحق صاحب, ابھی حال ہی میں جو پاکستان چائنا اقتصادی راہداری کے حوالے سے وزیر اعظم نے خصوصی اجلاس بلایا تمام پارٹیز کا. اس اجلاس میں ایک دم سے یوں لگا کہ جیسے تمام سیاسی جماعتیں کسی غلط فہمی کا شکار تھیں اور ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوا کیا آخر؟ اور یہ جو مخالفت کی جا رہی تھی اس اقتصادی راہداری, اس کے حوالے سے تو کچھ حکومتی وزراء کو بڑے بڑے شکوک تھے. متی اللہ جان, جب لوگ لڑ رہے ہیں خصوصی طور پر سیاسی جماعتیں, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ جب وہ ایک ہو جائیں کسی بات پر تو پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ایک ہو گئے؟ کوئی وجہ, کچھ تو کرنا ہے نا جی, کچھ تو ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب کوریڈور کے حوالے سے حکومت کا موقف آیا, پھر لوگوں نے ریکارڈ سارا چیک کیا, ہم نے خود وہ سارے فائل پڑھ لے, مطالعہ کیا, تو پتہ چلا کہ پہلے ایک خط تھا, پھر حکومت نے ایک اور دوسرا اور تیسرا لائن بھی بنایا تھا. اس پہ لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ مکمل کرے, اور لوگوں نے جلسے کیے, اے پی سیز بلائیں, بیانات دیے, ہم نے خود اپنے تحفظات کا, اپنے اعتراضات کا اظہار کیا. اس کے بعد حکومت نے ایک ایکسرسائز کی کہ ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ اس نے انفرادی ملاقات بھی کی, کنونس کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. لیکن اس اے پی سی تک ہم سب اس شک میں تھے اور اس اعتماد میں نہیں تھے کہ یہ کوریڈور جو ہے اسی طرح رہے گا. لیکن ہم نے بات کی, اسفندیار خان نے بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی, محمود خان نے بات کی, تمام سے ایون یہ کہ اعتزاز حسن صاحب نے بات کی, تمام سیاسی جماعتوں نے ایک بات کی کہ پہلے یہی جو مغربی سائیڈ ہے اس کو مکمل کریں, اور جو پہلے سے طے شدہ روٹ ہے اس کو بنائیں. اور وزیر اعظم نے اعلان کیا, اگر وہ یہ اعلان نہ کرتے تو شاید کنسنسس نہ بنتا. اس لیے میں اس کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. اس میں حکومت کی بھی کامیابی ہے اور عوام کی بھی کامیابی ہے. اگر ہمارے آپس کے تنازع کی وجہ سے یہ سسٹم اور یہ بڑا منصوبہ برباد ہوتا تو میرے خیال میں یہ ہماری بڑی ناکامی ہوتی. اس وقت عوام بھی خوش ہے, حکومت بھی خوش ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا صرف جو ہے وقت کا تھا کہ پہلے کون سا روٹ بنے گا, اور اس پہ وزیر اعظم نے یا حکومت نے سمجھوتا کیا ہے. ظاہر ہے یعنی یہ حکومت تو اس طرح نہیں ہے کہ آرڈر اینڈ اوبے, یہ تو مشترکہ نظام ہے. آپ نے اپوزیشن کو بھی سننا ہے, لوگوں کو بھی سننا ہے. ہم جن علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس میں میں نے یہ تجویز پیش کی اور آج پھر کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اسی کوریڈور میں اس 46 ارب ڈالر کے کاروبار میں قبائلی علاقوں کے مسائل حل نہ کرے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قبائلی علاقوں کو ایڈریس کرنا اور وہاں بھی ترقی کے لیے ماحول بنانا. پھر ساتھ میں نے تجویز پیش کی کہ اگر آپ خنجراب اور گلگت کو لیتے ہیں تو ایک متبادل روٹ کے طور پر شندور اور گلگت کے بعد شندور اور چترال اور دیر اور ملاکنڈ اور ضلع مردان اور پشاور اور اسلام آباد کو بھی لے لیں. وہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا ہوگا. جہاں بالکل وہ بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے. تینوں کے بننے کے بعد اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے. قبائلی علاقوں کے حوالے سے بھی ہمارے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اور اب شاید وہ جو مشکلات اور سپیڈ بریکر تھے وہ ختم ہو گئے. اور ہمیں خود یہ خطرہ تھا کہ اگر حکومت کے غلط ڈیلنگ کی وجہ سے یہ متنازع بن گیا تو ایک قومی خسارہ تھا, لیکن اب اس سے نکل گئے. چلے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مغربی روٹ مکمل کرنے پر جو ہے اب سمجھوتا ہوا ہے, معاہدہ ہو گیا ہے. یقیناً اگر یہ روٹ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن یا جو حالات ہیں وہاں پہ اس وجہ سے مکمل نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دو روٹس بھی نہیں بن پائیں گے. اور ابھی مستونگ میں جو کچھ ہوا اور جو حالات ہیں وہاں پہ آپ کے سامنے ہیں,
दाइश का नाम भी लिया जा रहा है। इन हालात में मगरबी रूट को ही मुकम्मल करना फौरी तौर पे क्यों लाजमी है? आपके सवाल से भी मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है, नहीं मैं रोंग टिकड़े हो जाते हैं जब आप कहते हैं कि इस इलाके में बदअमनी होगा। क्यों बदअमनी होगा? क्या हमारे तकदीरी बदअमनी के साथ वाबस्ता है? इसलिए अमन कायम करना है, मामलात को पीसफुल बनाना है, इस रोड को भी उसी रास्ते पे पहुंचाना है। और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, बलूचिस्तान हुकूमत का भी, खैबर का भी, मरकज़ी हुकूमत का भी, कि मिलकर इस रूट को बना ले भी और पुरअमन भी बना ले। और मेरे ख़्याल में अगर हुकूमत के अंदर अज़म और विल है और अवाम के साथ मशावरत करे तो 100% अमन कायम हो सकता है। क्या मसला है कि अमन कायम नहीं हो सकता? अच्छा, अब एक और आखिरी एक लाइट से हम वजू पे बात करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी संजीदा बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान और ये जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट का मैच हो रहा है, और एक क्रिकेट का एक दफ़ा फिर काफ़ी 6 साल के बाद पाकिस्तान में आमद हुई है, तो स्पोर्ट्स के हवाले से ख़ासकर क्या ये कभी मुमकिन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली जाए? बिल्कुल, हम वेलकम करते हैं और हम खुश होंगे, हमारी खुशकिस्मती होगी। और इस बार ये जो क्रिकेट मैचेस का इनेकाद यहाँ होना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। और मैंने ख़ुद इरादा किया है कि क्या था, मुझे मौका नहीं मिला उधर जाने का, अलबत्ता टीवी पे तो देखता हूँ, जब कामयाबी होती है तो हम भी खुश होते हैं और पाकिस्तान की कामयाबी पर बच्चों की तरह उछलना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी स्पोर्ट्स के लिए हमने बहुत कुछ करना है। और ख़ुद मैंने जमात इस्लामी के तहत भी मरकज़ में स्पोर्ट्स के लिए एक अलहदा डिपार्टमेंट बनाया और चाहता हूँ कि अपने बाकी दीनी और मज़हबी और सियासी कामों के साथ हम इस कल्चर को और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाएं और उसमें भी काम करें और उसमें भी एक प्लेटफार्म मुहैया करें। ये कब तक मुमकिन होगा कि पेशावर में भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हो? मेरे ख्याल में हमारी तरफ से तो आज इसे दावत है और हम इसके काबिल भी है कि हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मरकज़ी हुकूमत का ताउन बहुत ज़रूरी है कि वो नेगोशिएट कर ले, मुज़ाकरात कर ले और माहौल को बना ले ताकि हम इसका मेज़बानी कर सकें। और खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के गयूर अवाम में मेज़बानी अगर उनके किस्मत में आ जाए तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे। आपने कहा जमात इस्लामी के मरकज़ में भी आपने ख़वातीन स्पोर्ट्स के हवाले से खसूसी जो है आपने कोशिशों का आगाज़ किया है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन को भी स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए कोई आपके ज़हन में जब MMA की हुकूमत थी तो उस ज़माने में भी हमने तय किया था कि हम उनके लिए उनकी चारदीवारी के अंदर स्पोर्ट्स का इंतज़ाम करें और ये हमारे आइडिया में शामिल था। और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम शरीयत की हुदूद के अंदर, ये कोई गैर शरई काम नहीं है, ख़वातीन आपस में बैठ कर वो मुकाबला कर सकती है, वो खेल सकती है। और अगर शरीयत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म माने तो आप बेशक चांद पर भी जाएं, मरीख पर भी जाएं, शरीयत आपको मना तो नहीं करती है। ये जो ख़वातीन के मदरसे हैं हमारे बड़ी तादाद में, क्या यहाँ पे भी स्पोर्ट्स और खेलों की तरबियत दी जाती है? हम तो यही मुतालबा करते हैं कि तमाम दीनी मदारिस को, जिसमें 31 लाख बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको एड्रेस कर ले, उनको बजट में हिस्सा दे दे। वैसे भी 2% बजट तालीम के लिए ख़ास किया जाता है। मेरा मुतालबा ये है कि इसको 5% किया जाए। हमसे तो इंडिया और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और ईरान का बजट ज़्यादा है, लेकिन दीनी मदारिस के स्पोर्ट्स के अलावा बड़े मसाइल है। वहाँ हॉस्टल नहीं है, वहाँ वाशरूम नहीं है, वहाँ के असातिज़ा की तनख्वाह 7 और 8 हज़ार रुपया है, तो क्या इसमें कोई आदमी महीना गुजार सकता है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स समेत उनकी बुनियादी मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें जमात इस्लामी जो खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है, वो अभी तक इस सिलसिले में क्या कर सकी है? मेरे ख्याल में इस वक्त तो बहुत कम फंड मिल रहा है दीनी मदारिस को और बड़ा हिस्सा उस पर ख़र्च किया जा रहा है जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं। लेकिन इस साल हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि अपने सालाना बजट में दीनी मदारिस के लिए भी एक हिस्सा रखें, इसलिए कि वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे असातिज़ा है और उनके मसाइल हल करना भी सरकार की ज़िम्मेदारी है। और मदारस की जब बात छिड़ रही है तो हाल ही में जो एग्जैक्ट कंपनी है उसके जाली डिग्री का जो स्कैंडल सामने आ रहा है, तो क्या इन डिग्रियों की तहकीक के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है और जो वफाकुल मदारिस हैं, वो काफ़ी है या कुछ मज़ीद भी अब काम करना होगा? क्या कोई मजहबी या मदरसे की डिग्रियां भी ऑनलाइन दस्तयाब होती हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर? मैं समझता हूँ कि जो दीनी मदारिस हैं उनके मुहतमिमीन तो ख़ुद चाहते हैं कि उनको रजिस्टर किया जाए, उनका ऑडिट किया जाए, उनको एक निज़ाम दिया जाए।
میں تعلیم کے حوالے سے بنیادی بات کروں کہ میں چاہتا ہوں کہ دینی مدارس اور سکولز کے لیے ایک نصاب ہو، اور ادنا سے لے کر میٹرک تک ایک نصاب ہو، تاکہ ہماری قوم ایک قوم بنے۔ اس کے بعد کوئی دینی تعلیم حاصل کرے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے۔ ہم نے خود تعلیم کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے قوم کو تقسیم کیا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے ایگزٹ کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دیکھ کے چنی چاول آپ کے سامنے آئے ہیں، ابھی تو بہت سارا دیکھ باقی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کو بھی کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ بڑے بڑے ڈگریاں ہیں جو یہاں پہ وہ ڈگری ہولڈر ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے ملازمتیں حاصل کی ہے، اب یہ سارے سامنے آئیں گے تو ان کے چہرے بھی آپ کے یہ سامنے آ تاثر جائیں تو گے۔ یہ تھا کہ زیادہ تر ایسی ڈگریوں والے باہر کے ممالک میں، کیا پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی معلومات ہیں؟ دیکھیے، جو لوگ باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ڈگری انہوں نے کہاں سے لی، اس لیے کہ جال سازی صرف پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ایک کاروبار ہے۔ تو کچھ آپ کے سامنے نئے نام ایسے آئے ہیں کچھ خاص؟ نام لینا میں اس لیے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے جب تک عدالت میں ثابت نہ ہو۔ الزام لگانا، کسی کو بدنام کرنا، میرے خیال میں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی اپنا گریبان کو وقت دینے کا۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی سیاست کے گریبان میں جھانکیں، اور امیر جماعت اسلامی جو کہ خیبر پختونخوا میں اقتدار کا حصہ ہیں اور حالیہ بلدیاتی انتخابات کے بعد کافی حوصلہ افزا صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے، اور جمہوری نظام کے حوالے سے بھی ان کو کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آئندہ کا ان کا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے اور اس وقت کی صورتحال سے کس حد تک مطمئن ہیں۔ اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔